السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج سے ہم ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہوگا مولا علی سیریز۔ دراصل اس قسط وار سیریز کے اندر ہم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور اس سے خود روشنی لینے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کریم کا یہ ولی، اللہ کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا یہ فرد کتنا بڑا امام تھا کہ ہمیں آج اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم ان کی لائف میں، ان کے بچپن، لڑکپن، جوانی، ان کا نکاح، ان کی ازدواجی زندگی، ان کی جنگیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد کی زندگی اور ان کی وفات تک، ان کی شہادت تک کے تمام واقعات کو کوشش کریں گے آہستہ آہستہ 10 سے 15 منٹ کی ایک ایک قسط کے اندر ان کو جمع کریں۔ اور آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ رجب کے مہینے میں آپ کی پیدائش کا دن بتایا جاتا ہے، جو کہ یوں بتایا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ 13 رجب کو آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی، اور ایک چیز پر اختلاف ہے کہ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر ہوئی یا ان کے گھر پر ہوئی۔ بہرحال یہ تو اختلاف ہے مورخین کا اور محدثین کا، لیکن بہرحال اللہ کریم نے ان کو 13 رجب کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ جب ہم آگے مزید چلتے ہیں، جس وقت آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ علی کا مطلب ہے اونچی شان والا، بہت شرف والا اور بہت بڑائیوں والا، اور یہ اللہ کریم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ الف لام لگ کے العلی بنتا ہے یا العلیون بنتا ہے، تو اس کی نسبت سے بھی یہ نام حضرت علی کے نام سے مشہور بھی ہے، اور آپ کے والد نے آپ کا یہ نام رکھا۔ آپ کی والدہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ غالباً انہوں نے ان کا نام اسد رکھا جس کا مطلب شیر ہوتا ہے، یا حیدر رکھا جس کا مطلب بھی اسی طریقے سے بہادر یا شیر ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے نام تھے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی بچے ہوئے تو ان میں سے حضرت حسن چونکہ پہلی اولاد میں سے تھے، تو ان کے نام کے اوپر، ان کی نام کی نسبت سے آپ کا نام ابو الحسن بھی مشہور ہوا اس کنیت کے نام کے حساب سے۔ آپ کے والد کا نام، آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو طالب تھا، اور آپ کی والدہ باجدہ کا نام بی بی فاطمہ بنت اسد تھا، اور یہ دونوں ہی عرب دنیا کے اندر بہت بزرگی کی نظر سے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ یہ بہت، آپ کے والد صاحب خاص طور پر بہت بڑے بزرگوں میں اور بہت بڑے سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب ان کے بڑے بیٹے طالب کی کنیت کے حساب سے تھا۔ اصل ان کا نام بتایا جاتا ہے مورخین کی طرف سے عبد مناف، اور کچھ اہل تشیع اختلافات بھی اس مسئلے پہ ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا نام اصل عمران تھا، واللہ عالم۔ بہرحال یہ تو ان کا تھا۔ اب حضرت علی کے بہن بھائیوں کی جب بات کریں تو آپ کے سب سے بڑے بھائی کا نام طالب تھا، جن کے نام پہ ابو طالب بھی آپ کے والد کی کنیت۔ پھر اس کے بعد آپ کے بھائی کا نام، ایک کا نام عقیل تھا دوسرے نمبر پہ، پھر تیسرے نمبر پر جعفر تھا، پھر حضرت علی کا نمبر آتا ہے چوتھے نمبر پر، اور یہ حضرت جعفر سے 10 سال چھوٹے تھے حضرت علی علیہ السلام۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ کی 2 بہنوں کے نام بھی مورخین نے لکھے ہیں، ایک کا نام ام ہانی اور ایک کا نام جمانہ بتایا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی سب خاندان علی کے اوپر خاص رحمتیں نازل ہوں۔ آپ کے والد محترم اسلام کے لیے بہت ہی پروٹیکٹیو شیلڈ ثابت ہوئے، اس کے بارے میں بھی ابھی ہم بیان کریں گے۔ اور ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس کے بعد کچھ عرصے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا، یعنی آپ کی پرورش کا، کفالت کا ذمہ لے لیا، اور یوں حضرت علی علیہ السلام بھی اسی طریقے سے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصہ حضرت ابو طالب کی زیر کفالت رہے، اسی طریقے سے حضرت ابو طالب کے بیٹے علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر کفالت میں آ گئے، اور نبی علیہ السلام نے ان کی بہت اچھے طریقے سے کفالت بھی کی اور پرورش بھی کی، اور اس کے لیے تو ہمیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، جب علی کا نام ہی آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے کفیل کون ہوں گے، ان کی پرورش کس نے کی ہوگی، ان کے اوپر کس طریقے سے نبوت کا سایہ پڑا،
کس طریقے سے خاندان نبوت میں انہوں نے پرورش پائی، اور ایسے ہی نہیں آپ مسلمانوں کے امام کہلائے جاتے ہیں آج بھی۔ تو بہرحال آپ کے والد محترم ابو طالب کی جب ہم بات کریں تو وہ بھی بہت شرف اور بہت ہی اعلیٰ پائے کی شخصیت تھے۔ جس وقت تک آپ زندہ رہے مسلمانوں کو نقصان کوئی نہیں صحیح طریقے سے اس طرح سے پہنچا نہیں سکا جس طرح سے آپ کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کے اوپر مکے کی زمین کو تنگ کر دیا گیا، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ پھر اس کے بعد جب ہم ابو طالب کا بھی ذکر کر رہے ہیں، خواجہ ابو طالب بھی ان کو اکثر کابرین اہل سنت نے لکھا کیونکہ احترام کی وجہ سے ان کو خواجہ ابو طالب بھی کہا جاتا ہے۔ جس وقت آپ کی وفات ہوتی ہے تو مورخین لکھتے ہیں، جیسے ابن کثیر کے اندر بھی وہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ جس وقت ابو طالب کی وفات ہوئی، حضرت ابو طالب کی، تو نبی علیہ السلام کے پاس حضرت علی آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے ان کی وفات ہو گئی ہے۔ تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام حضرت علی کو ان کو غسل کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور ان کو ایک اس وقت دعا بھی بتاتے ہیں۔ وہ دعا حضرت علی یا مولا علی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہی ان کو مطلب زبردست دعا اس وقت نبی علیہ السلام نے بتائی، جس کی وجہ سے ان کا غم کچھ ہلکا ہو گیا، ان کو خوشی بھی اس وقت ہوئی۔ تو بہرحال یہ تو تھے حضرت ابو طالب، اور ان کی تدفین کرتے ہیں حضرت علی خود، اور نبی علیہ السلام سے پوچھ کے ان کو ایک اسپیشل دعا جس کا میں نے آپ کو ذکر بھی کیا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اس مسئلے کو یہاں پہ بات کو مزید کلوز کریں تو یہاں پر مسلمانوں میں اس چیز پر بہت شدید اختلاف ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی اس میں دو گروہ پائے جاتے ہیں کہ کیا ابو طالب نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ بہرحال ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں یا ان کی جو بظاہر جو انہوں نے جس طرح سے پروٹیکٹیو شیلڈ اسلام یا نبی علیہ السلام یا مسلمانوں کے ارد قائم کر کے رکھی، اس حکمت سے دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ آپ نے جیسے اسلام قبول کر لیا ہو، لیکن مورخین نے مفسرین نے اس کے اوپر شدید جرح کی ہوئی ہے، بحث کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہی کہہ کر آگے بڑھتے ہیں کہ واللہ اعلم بالصواب کہ آپ نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ یہ اللہ کریم ہمیں قیامت کے دن اس پہ مطلع فرما دیں گے، ہمیں بحث مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جب نبی علیہ السلام ان کی پرورش کر رہے تھے تو یہ اسلام قبول انہوں نے کیسے کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے۔ جب ہم آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام کے گھر آنا جانا گھر ہی رہتے تھے، تو ایک دن آئے رات کے وقت تو دیکھا حضرت خدیجہ اور نبی علیہ السلام کچھ عبادت کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو مولا علی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو سارا بتایا کہ یہ دین اور سارا کچھ بتا کے تو ان کو بھی دعوت دی دین میں آنے کی۔ تو مولا علی چونکہ اس وقت عمر ہی چھوٹی سی تھی، 10 سال 10-11 سال کیا عمر ہوتی ہے آپ خود سوچیں، تو اس وقت انہوں نے کچھ توقف کیا اور اگلے دن دوبارہ واپس آئے ان کے پاس، اور نبی علیہ السلام نے ان کو اس وقت کہا کہ اگر تم نے نہیں قبول کرنا تو بے شک بعد میں کرو یا جو بھی ہے، لیکن ابھی اس کا ذکر لوگوں سے نہیں کرنا کیونکہ ابھی صرف چند لوگوں کے درمیان یہ بات تھی۔ تو اگلے دن حضرت علی آئے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور نبی علیہ السلام کے دست و بازو بن کر مکے کے اندر اور اطراف کے اندر دعوت کا خاموشی سے آغاز کر دیا، اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر نبی علیہ السلام کی دعوت کے اوپر لے کے آتے۔ جیسے مورخین نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے، غالباً محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہوگا، آپ ضرور پڑھیے گا اس کو، لیکن میں آپ کو اس کی طرف بھی روشنی ڈال دوں کہ کس طریقے سے ابو ذر غفاری جیسا شخص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کے نبی علیہ السلام کے پاس کیسے آتے ہیں؟ مکے میں آتے ہیں جس وقت ابو ذر غفاری، تو وہ چھپ چھپ آ کر یہاں پر پہنچتے ہیں کیونکہ مدینے کے اندر بھی کچھ لوگوں نے دعوت پہنچا دی اسلام کی کہ نبی علیہ السلام آ گئے، تو مکے میں آئے ابو ذر غفاری، تو یہ گھومتے پھرتے رہے اور حرم میں آ گئے، بیت اللہ کے قریب آ گئے، لیکن ان کو نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں تھا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ کہیں مجھے بھی کسی ظلم کا نشانہ نہ بنا دیا جائے۔ تو خیر مولا علی کی ان پر نظر پڑ گئی ابو ذر غفاری کے اوپر، تو آپ سوچیے ابو ذر غفاری کیا چیز بن گئے ہوں گے اس نظر کے بعد۔ تو جب مولا علی کی نظر پڑی تو ان سے پوچھا کہ کیا ابھی تم اس شخص تک نہیں پہنچے جس کی تلاش میں تم یہاں پر آئے ہو؟ تو ابو ذر غفاری نے کہا، ان سے کچھ باتیں ہوئی تو مولا علی ان کو اپنے گھر پر لے آئے، پھر ان کو اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے، کیونکہ ابو ذر غفاری بھی نہیں بتانا چاہتے تھے وہ کس مقصد کے لیے آئے، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ کون بندہ علی ہے کون نبی علیہ السلام ہے۔ تو خیر ان باتوں میں پتہ چل گیا کہ ابو ذر غفاری بھی اسلام کی تلاش میں ہی آئے ہیں، تو پھر مولا علی نے ان کو بتایا اسلام کے بارے میں، اور نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے، اور وہاں پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کر لیا۔ خیر اس طریقے سے دست و بازو بن کر نبی علیہ السلام کے پاس لوگوں کو حضرت علی لاتے تاکہ وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر سکے۔ پھر آخر میں آج کی نشست کو ہم اینڈ کرتے ہیں اس واقعے سے جس وقت آپ کی عمر بہت کم تھی اس وقت بھی، اور یہ سب کام ہو رہا ہے چھپ کے دعوت کا کام، اور مولا علی آپ کے دست و راست بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی ایک واقعہ اس طریقے سے مورخین نے نقل کیا ہے جس کو المرتضیٰ کتاب کے اندر مولانا
ابو الحسن ندوی रहमहुल्लाह भी लेकर आए हैं कि एक दिन नबी इस्लाम ने हज़रत अली को लिया और अपने साथ चले गए, बैतुल्लाह पहुंचे। वहां पर पहुंचकर कहा कि नीचे बैठो और मैं तुम्हारे कंधों पर सवार होता हूँ और फलां बुत जो है उसको हमने तोड़ना है जो काबे की दीवार के ऊपर है। तो जब हज़रत अली बैठे और नबी इस्लाम उनके कंधों पर सवार होकर ऊपर चढ़ने लगे तो नबी इस्लाम ने रुक गए और कहा कि मुश्किल होगी, तुम्हें बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। तो फिर हज़रत अली को अपने कंधों पर सवार किया और वो बुत को हज़रत अली ने अपने हाथों से तोड़ा या गिराया और उसके बाद चुप करके नबी इस्लाम और मौला अली सलाम वहां से निकल गए। तो ये एक वाक़या था कि अभी ना मक्का फतह हुआ है, ना हिजरतें हुई हैं, या उससे पहले का वाक़या है कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ किस तरीके से जान जोखों पर खेल कर पुतों को तोड़ा करते थे हज़रत अली नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर भी। तो बहरहाल आज की नशिस्त को इस पर ख़त्म करते हैं और जाते जाते ये बात भी बताते चलें, क्योंकि ये पार्ट मिस हो गया, कि इस्लाम लाने में सबकत करने वालों में कुछ लोगों के मुताबिक, मौरख़ीन के मुताबिक, सबसे पहले जो इस्लाम जिन लोगों ने कबूल किया वो बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। फिर उसके बाद नंबर जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम का आता है, या फिर जो वर्क़ा बिन नौफल हैं उनका आता है। बहरहाल फिर कुछ लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में भी कहा। तो ये एक इल्मी या तारीख़ी बहस में चीज़ें पड़ जाती हैं, लेकिन क़राइन यही बताते हैं, चूँकि सबसे पहले नमाज भी यही पढ़ रहे हैं, लोगों को खींच-खींच के सबसे पहले यही लेके आ रहे हैं, तो लगता यही है जिससे, और रवायात भी इतनी कसरत से मिलती हैं हज़रत अली के लिए, कि लगता यही है कि इस्लाम लाने में सबकत ले जाने वालों में मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो सबसे आगे थे, बच्चे भी थे। और आप ये सोचें कि क्या उम्र है 10 साल जब आप इस्लाम कबूल करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम का दस्ते बाजू बन जाते हैं। आज आप 10 साल के बच्चे को देखें तो उसको तो सही तरीके से चलना फिरना, खाना पीना, ये मामला नहीं पता, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते शफ़क़त, आपकी नबूवत के साए में मौला अली की परवरिश ऐसी हुई कि आप शेर खुदा बने, मौला रसूल बने। तो आज की नशिस्त को इसके साथ ही बर्खास्त करते हैं। बाकी मज़ीद आपकी ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डालेंगे और उससे रोशनी लेंगे, उससे सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट नशिस्त में। तो आज हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मौला अली सीरीज़ की क़िस्त नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए इसका आगाज़ करते हैं। पहली क़िस्त के अंदर हम मौला अली का बचपन और उनका लड़कपन और कुछ नबी अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़, उनका इस्लाम, उनके वालिदैन और दीगर चीज़ों के ऊपर बात कर चुके। आइए अब हम हिजरत मदीना की बात करते हैं कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम आपको अपने बिस्तर के ऊपर सुलाकर मदीने के लिए निकले और वो कैसा मौत का मंजर था जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी जगह पर छोड़ा, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से अज़्म इस्तिक़ामत का पहाड़ बनते हुए ये मौका जो है उसको नबी अलैहिस्सलाम से वसूल किया। जिस वक्त अबू तालिब का इंतकाल होता है उसके बाद कुफ़ार मक्का की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम और उनके जितने भी मुसलमान जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था उन पर कुफ़ार मक्का की तरफ से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं, और उधर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम की तरफ से हिजरत मदीना के भी ऑर्डर मिल जाते हैं। होता यूँ है कि कुफ़ार मक्का एक मजलिस बुलाते हैं और नबी अलैहिस्सलाम को शहीद या कत्ल करने का एक मंसूबा तैयार करते हैं, जिसके ऊपर अल्लाह करीम आपको मतला फरमा देते हैं कि इस तरीके से वो लोग प्लान कर रहे हैं। तो उसके ऊपर इस तरह होता है कि नबी अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर मुबारक के ऊपर हज़रत अली को सुलाते हैं और उनको सारा बताते हैं और उनको एक चादर ओढ़ा देते हैं। जिस वक्त कुफ़ार मक्का ने आपके घर का मुहासरा किया होता है उस वक्त आप हज़रत अली को अपनी जगह पर लेटाते हैं और उनको अमानतें जो कुफ़ार मक्का या और लोगों की आपके पास थी उनके बारे में ताकीद करते हैं, और आप वहाँ से हिजरत मदीना के लिए घर से निकल जाते हैं। जिस वक्त आप निकलते हैं तो कुफ़ार मक्का आपके घर का मुहासरा किए होते हैं और आप कुछ खाक या मट्टी लेकर उनकी तरफ फेंकते हैं कुफ़ार के ऊपर, और कुरान पाक की सूरह यासीन से मंसूब कुछ आयात पढ़ते हैं जिसकी वजह से वो लोग आपको नहीं देख पाते। आप खैर वहाँ से निकल जाते हैं। जिस वक्त कुफ़ार मक्का आपको कत्ल करने के लिए, नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आपके बिस्तर मुबारक तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर जब चादर उठाते हैं तो देखते हैं वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो है वहाँ पर आराम फरमा रहे होते हैं। तो हज़रत अली उनको देख के, उनके चेहरों पे उनके ऊपर मिट्टी पड़े हुए देख के कहते हैं कि तुम लोगों के ऊपर मिट्टी कैसे पड़ी है? तो बहरहाल ये वही मिट्टी थी जो नबी अलैहिस्सलाम उनके ऊपर फेंक कर गए थे, और हज़रत अली उनको फिर बता रहे हैं कि ये तुम लोगों के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है।
بہرحال یہ آپ کی ایک موت کے سفر والی ایک نیند تھی جس کو نبی علیہ السلام آپ کو دے کر گئے، لیکن در اللہ نے جس کو بچانا ہو اس کو کون مار سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد نبی علیہ السلام کے جانے کے تقریباً 3 روز بعد حضرت علی بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، اور اکثر کتابوں کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں 3 دن بعد آپ کے پیچھے سے مدینے کے لیے سفر کے لیے حضرت علی، تاکہ وہ بھی ہجرت کریں، تو فرمایا جاتا ہے اکثر کتابوں کے اندر کہ آپ 3-4 دن اس سفر میں رہے۔ دن کے وقت آپ سفر کرتے تھے پیدل، اور پھر رات کے وقت کچھ آرام فرماتے تھے، یا کبھی رات کے وقت سفر کرتے تھے اور دن کے وقت آرام فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح کی باتیں اکثر کتابوں میں ملتی ہیں، اور جس وقت آپ اس موت کے سفر کو طے کرتے ہوئے مدینے پہنچتے ہیں تو مدینے پہنچ کر آپ کے پیروں کا یا آپ کے قدم مبارک کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، اتنا آپ پیدل سفر کرتے ہیں۔ اور جس وقت نبی علیہ السلام حضرت علی کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ وہ کدھر ہیں، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ چل نہیں سکتے، ان کے پاؤں کے اندر اس طرح سے ورم آگے ہیں چل چل کر ہجرت کے سفر میں۔ تو نبی علیہ السلام حضرت علی کے پاس خود جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں حضرت علی کے پاؤں کے اوپر لعاب دہن لگاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور آپ کے پاؤں جو ہیں اللہ کریم ان کو شفا بخش دیتا ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے اکثر مورخین یا لکھنے والوں کی طرف سے کہ اس دن کے بعد آپ کو یعنی حضرت علی کو کبھی زندگی میں کوئی تکلیف جو ہے وہ پاؤں میں نہیں ہوئی۔ مدینے کے اندر جا کر بھی حضرت علی نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر فاقہ ہے، تو آپ خاموشی سے ایک یہودی کے باغ میں کام بھی کرتے ہیں، اور اس سے پھر کھجوریں کمائی کر کے نبی علیہ السلام کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو اس طریقے سے بھی حضرت علی نے نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ ساتھ دیا مدینے کے اندر جا کر بھی۔ اور پھر جب 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر کا موقع آتا ہے، تو اس وقت جب غزوہ بدر کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور نبی علیہ السلام جو ہیں امت کے لیے مسلمانوں کے لیے بچاؤ کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہیں نبی علیہ السلام آپ کو یعنی حضرت علی کو اپنی تلوار مبارک عطا فرماتے ہیں، جس کو ذوالفقار بھی کہا جاتا ہے۔ المرتضیٰ کے اندر مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ذوالفقار دی تو یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے دی، اور ہر جنگ میں حضرت علی علیہ السلام اس ذوالفقار کو اپنے ساتھ لے کر جاتے اور اس سے ہی لڑائی کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ غزوہ بدر آتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر جو 3 اشخاص مبارزت کرتے ہیں، یہ سب سے آگے نکل کر جنگ کرتے ہیں، وہ ان میں بھی حضرت علی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ایک ہوتے ہیں حضرت حمزہ، دوسرے ہوتے ہیں حضرت عبیدہ، اور تیسرے حضرت علی ہوتے ہیں۔ یہ نکل کر جنگ کرتے ہیں، اور یہ ولید بن عتبہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور یہ یعنی جنگ کا آغاز جب کیا جاتا تھا تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آپ کے لشکر میں سے زیادہ بہادر جوان ہوتے تھے یا امپورٹنٹ لوگ ہوتے تھے ان کو آگے لایا جاتا تھا، اور وہ جب اس طرح جنگ کا آغاز کرتے تھے تو اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوتی تھی۔ جب حضرت علی علیہ السلام اس جنگ کا آغاز کرتے ہیں یعنی مبارزت کرتے ہیں، ولید بن عتبہ کو قتل کرتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ ایک جملہ بھی پڑھتے ہیں جس کو تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں بھی نقل کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں، میں نبی کا بھائی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد پھر آپ اس کا ولید بن عتبہ کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اور مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ اس طریقے سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں غزوہ بدر کے اندر، بہت لوگوں کو قتل کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو قتل کرتے ہیں یعنی کفار کو، تو نبی علیہ السلام کے پاس ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہیں اور یا حیو یا قیوم پڑھ رہے ہیں۔ جب حضرت علی آ کر دیکھتے ہیں کہ اس طرح نبی علیہ السلام مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ذکر اذکار کریں، آپ پھر دوبارہ میدان میں جاتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، وہاں جنگ کرتے ہیں کفار سے، پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہے ہوتے ہیں سجدے میں جا کر، پھر آپ جاتے ہیں کچھ لوگوں سے جنگ مزید کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، ابن کثیر کے اندر بھی یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ پھر دوبارہ آتے ہیں تو پھر اس وقت مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھے حضرت علی غزوہ بدر کے اندر۔ پھر غزوہ بدر کے اندر ہی ایک اور بندہ جس کا نام نضر بن حارث بتایا جاتا ہے، اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کا بتایا جاتا ہے کہ یہ اور عقبہ بن ابی معیط،
یہ لوگ گالیاں دیا کرتے تھے یا پوری زبان نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. تو نضر بن حارث کا بھی بتایا جاتا ہے اس کا قتل بھی حضرت علی نے ہی کیا، اور یہ بھی قیدیوں میں سے تھا، لیکن اس کا قتل اس لیے کیا، جب مورخین لکھتے ہیں کہ چونکہ قیدیوں کو تو قتل کرنے کا آرڈر نہیں تھا، لیکن حضرت علی نے جب اس کا قتل کر دیا تو پوچھا گیا کہ آپ نے ان کا قتل کیوں کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں ابن کثیر کے اندر بھی واقعہ نقل ہوا ہے کہ اس لیے قتل کیا کہ یہ آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا اور یہ اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا تھا، اس وجہ سے اس کو قیدیوں میں سے بھی قتل کیا گیا. تو یہ تو حضرت علی کے غزوہ بدر کے اندر کچھ شجاعت کے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے کچھ واقعات جس کو ہم نے آج آپ کے سامنے بیان کیا کہ غزوہ بدر کے اندر بھی اور ہجرت کے سفر کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے اس دین کی بقا کی خاطر اور مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر کس طریقے سے حضرت علی نے اپنی جان کو قربان کرنے سے یا اس کو پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا کہ آپ کہیں بستر رسول کے اوپر تلواروں کے سائے میں ہیں، کہیں غزوہ بدر میں مبارزت کر رہے ہیں، کفار کے قتل کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں. پھر ایک واقعہ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جس وقت آپ ہجرت کر کے آتے ہیں مدینہ، تو مدینہ میں ہجرت کر کے جب آتے ہیں تو وہاں پر مواخات بھی قائم کی جا رہی ہوتی ہے، غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ. تو وہاں پر جب لوگوں کے ساتھ موافقات یعنی آپس میں اخوت بھائی چارے کی فضا نبی علیہ السلام قائم کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو کسی کے ساتھ اس کا بھائی قرار دے کر اس کو اس کی مدد کے لیے، یعنی انصار و مہاجرین کو آپس میں ملانے کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت مورخین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا تھاما اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، کہ اس وقت بھی حضرت علی کا ہاتھ تھاما جیسے غدیر خم کے اوپر تھاما سمجھ لیں، اسی طریقے سے مواخات مدینہ کے موقع کے اوپر بھی آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کے ساتھ اپنے بھائی چارے کا اعلان کیا. اور لکھنے والے کہیں المرتضیٰ کے اندر جیسا کہ سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ، انہوں نے اس واقعے کو ضعیف یا غلط بھی قرار دیا ہے کچھ مورخین کے حوالے سے، لیکن ابن کثیر کے اندر اس کے کافی دلائل مل جاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا. اسی کا اظہار جیسے ہم نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ جس وقت آپ نے مبارزت بھی کی غزوہ بدر کے اندر اس مواخات مدینہ کے بعد، اس وقت بھی اپنا تعارف نبی علیہ السلام کے بھائی کے طور پر کروایا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام اگر فرنٹ کے اوپر کہیں پر لیڈ نہیں کر رہے لیکن اپنی تلوار دے رہے ہیں اپنے بھائی کو یعنی حضرت علی کو کہ وہ ان کا نائب بن کر، ان کا ہی بھائی بن کر جنگ کے اندر آگے آگے ہر جنگ میں رہتا ہے. جیسے غزوہ بدر کے اندر بھی ذوالفقار کے ساتھ آپ جنگ کا آغاز کرتے اور کیا اور کفار کو واصل جہنم کیا. تو آج کی اس نشست میں اتنا ہی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں مولا علی کی معرفت عطا فرمائے، اور جو ہم نے ان کے بارے میں چیزیں بیان کی اللہ کریم مسلمانوں میں بھی وہی اوصاف پیدا فرمائے جو نبی علیہ السلام نے پرورش کر کے مولا علی کے اندر پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد. مولا علی سیریز کی قسط نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں. غزوہ احد سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں ان کا نکاح مولا علی سے کرنے کا فیصلہ کیا، اور بی بی فاطمہ کو یہ بات فرمائی کہ میں اپنے خاندان کے سب سے بہترین شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کرنے جا رہا ہوں. اور مورخین نے یہ الفاظ نقل بھی کیے ہیں. بہرحال سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اس کے اوپر کوئی اپنی کسی قسم کی ایسی بات نہیں کہی. حالانکہ مولا علی کی اس وقت جو مالی حالت تھی اس کا اگر ہم تذکرہ کریں تو نبی علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے شادی وغیرہ کے لیے، تو آپ کے پاس جو کل آپ کا اثاثہ تھا وہ آپ کی زرہ تھی، آپ کا جو تلوار تھی، اور اس کے علاوہ جو آپ کو ابھی جو اس سے پہلے غزوہ بدر ہوئی تھی اس میں ایک مال غنیمت سے ایک اونٹنی ملی تھی، اور اس کے بعد خمس سے جو ملنے والا ایک اونٹ یا اونٹنی تھی. یہ آپ کے ٹوٹل کائنات تھی. تو ہوا یہ کہ جب شادی کی تیاریاں کرنے کا کہا گیا مولا علی کو، یا نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی یہ کیا گیا، تو ایک واقعہ محدثین نے نقل کیا ہے، امام بخاری بھی اس کو صحیح بخاری کے اندر لے کے آئے ہیں، کہ حضرت علی جب شادی کی تیاریاں کرنے کے لیے یا ولیمے کی تیاریاں کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے سوچا کہ وہ جو اونٹ ہے میرے پاس میں ان سے ہی کچھ فائدہ اٹھا لوں اور ان کے اوپر کچھ سامان لاد کر، یا ازخر گھاس جو ہے وہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ وہ لاد کر بیچ دوں اور کچھ سامان اکٹھا ہو جائے ولیمے کے لیے.
تو آپ جب نکلتے ہیں ان اونٹوں کی طرف یا انصار کی طرف جہاں اونٹ بندے ہوتے ہیں، تو آپ جاتے ہیں تو وہاں اونٹ غائب ہوتے ہیں. تو پتہ کرنے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو حضرت حمزہ جو ہیں، جو ان کے چچا ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ آپ وہاں جاتے ہیں مولا علی تو دیکھتے ہیں حضرت حمزہ اور کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے ایک محفل جمائی ہوتی ہے اور وہاں پہ ایک مغنیہ بھی بلائی ہوتی ہے، اور وہاں پر ایسے مشروب کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اس وقت حرام نہیں ہوا تھا، یعنی حرمت شراب سے پہلے کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے. تو مولا علی وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے اونٹ جو ہیں ان کا برا حال ہوا ہوا ہے، ان کو یعنی ان کی کلیجہ نکال کے ان کو ذبح بھی کر دیا گیا ہوا ہے. تو مولا علی کی کچھ تلخ کلامی بھی ہوتی ہے حضرت حمزہ سے. خیر وہ کیونکہ ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ان سے بات کر سکیں، تو مولا علی رنجیدہ ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کو سارا واقعہ بیان کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام بھی بہت رنج میں حضرت علی کے ساتھ فوری نکلتے ہیں، اور ان کے ساتھ غالباً زید بن حارثہ بھی آتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ آتے ہیں. وہ نبی علیہ السلام کو چادر دیتے ہیں، آپ چادر لے کر باہر نکلتے ہیں، مولا علی کے ساتھ چلتے ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ حل کروایا جائے. جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں واقعی وہی سچویشن ہوتی ہے جو مولا علی نے بیان کی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غزوہ بدر کے اندر بہت زبردست طریقے سے جنہوں نے جنگ کی تھی، وہ وہاں پر اس وقت ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ بات صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے. خیر نبی علیہ السلام اس حالت کو دیکھ کر وہاں سے نکل آتے ہیں. بہرحال یہ تو شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ تھا، اور وہ نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ ایسی بات بھی کرتے ہیں کہ جو نہایت نازیبا ہوتی ہے. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام جب ان کا نکاح فرماتے ہیں تو اس سے پہلے ان کا جہیز جو ہے وہ بھی بدایہ و نہایت امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ جو جہیز ہے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی بیٹی کو جہیز بھی دیا، جس کے اندر ایک چکی ہوتی ہے، ایک تکیہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک کوئی اوڑھنا یا بچھونا، کوئی چادر وغیرہ اس طرح کی بھی چیز ہوتی ہے، جو آپ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جب نکاح میں دیتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ان کو دے دیتے ہیں. یہاں پر کچھ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تھے مولا علی کہ اتنی بے سر و سامانی کا عالم تھا. 21 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عمر کچھ مورخین 15، کچھ 17، 18 تک اس رینج میں بتاتے ہیں. اس وقت آپ خود اپنے اس چچا زاد بھائی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں اپنی بیٹی کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا عالم ہے مالی لحاظ سے حضرت علی کا، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایمانی لحاظ سے مولا علی کس نہج پر فائز ہے. تو اس لیے آپ ایمان علی کو دیکھتے ہیں اور مولا علی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، مال و دولت کو نہیں دیکھتے. تو کیا آج ہم مولا علی کی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے اپنے سوچنے سمجھنے کی بات ہے. تو خیر آپ کا نکاح ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے، اس کے بعد بی بی فاطمہ آپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارتی ہیں. اس کے بارے میں بھی اس کے کچھ واقعات اگلی اقساط میں کوشش کریں گے، نقل کریں گے. اس کے بعد غزوہ احد کا مارکہ آ جاتا ہے، جس کے اندر مولا علی کی شجاعت کے وہ جوہر امت مسلمہ دیکھتی ہے کہ آج بھی مورخین اس کے اوپر عش کر اٹھتے ہیں. جس وقت گھمسان کی جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور جنگ فل پیک پر پہنچ جاتی ہے، اور ادھر سے مصعب بن عمیر کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے اور بہت سے صحابہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ افواہ بھی پھیلا دی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام بھی شہید کر دیے گئے ہیں. اس وقت نبی علیہ السلام یا اس سے کچھ پہلے نبی علیہ السلام ایک جگہ پر رایت الانصار کے اوپر، مقام کے اوپر مولا علی کو بلاتے ہیں، اور علم مبارک یا جھنڈا مولا علی کو پکڑاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور آپ جنگ کا آغاز کرتے ہیں، مزید آغاز کرتے ہیں. جس وقت جنگ اپنی پیک پر ہوتی ہے مولا علی کو پکڑاتے ہیں تاکہ جنگ کا نقشہ بدلا جا سکے. مولا علی مبارزت کرتے ہیں، اور وہاں سے دوسری طرف سے کفار کی طرف سے ابو سعد طلحہ یا ابی طلحہ نکلتے ہیں. وہ جب کافر نکلتا ہے تو مولا علی اس کے شانے پر ایک کاری ضرب لگاتے ہیں اور وہ تڑپنے لگتا ہے، اور اسی عالم کے اندر وہ برہنہ ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے اتر جاتے ہیں. تو یہاں پر رک کے سمجھ لیجئے مولا علی صرف شیر خدا، شیر رسول نہیں بلکہ حیا کے بھی پیکر تھے، کہ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ بندہ آیا تو گردن اڑا دی. جب یہ عالم دیکھا کہ وہ بے بسی کے اندر ہے، یا اس نے جان بوجھ کے اپنے کپڑے اتار دیے ہیں یا برہنہ ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنا رخ انور اس شخص سے، اس کافر سے پھیر لیا. لیکن اس کو ضرب اتنی کاری لگی ہوئی تھی کہ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ اے مولا علی یا حضرت علی، آپ نے اس شخص کو کیوں چھوڑ دیا جبکہ وہ آپ کی تلوار کے اوپر تھا؟
تو آپ نے بتایا کہ اس طرح وہ برہنہ ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بعد میں قتل کر دیا، یعنی مورخین بتاتے ہیں کہ وہ آپ کی ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ یہاں پر ہم ایک اور چیز بتاتے چلے کہ آگے بھی مزید جنگوں کے اندر کچھ ایسے واقعات ہم نقل کریں گے کہ جب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا اور کچھ مسلمانوں کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ مولا علی اس حیا کے پیکر ہیں کہ ان کے اگر آپ سامنے اپنی سطر کھول دو جنگ کے اندر یا برہنہ ہو جاؤ تو مولا علی چھوڑ دیتے ہیں ضرب سے یا قتل کرنے سے یا تلوار ہٹا لیتے ہیں۔ تو کچھ جنگوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جب آپ کی کچھ ایسے تنازعات ہوئے تو انہوں نے یہ چیز ٹرک کے طور پہ یوز کی کہ جب آپ کی تلوار کے نیچے آتے تو وہ اپنے آپ کو برہنہ کر دیتے۔ وہ واقعات بھی اگلی اقساط کے اندر بیان کریں گے جس کو بدایہ والنہایہ امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا اور دیگر مورخین نے بھی۔ تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام کے اوپر بھی گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے کفار کی طرف سے اور لوگ تتر بتر ہوئے ہوتے ہیں اس جنگ کے اندر، کیونکہ یہ بھی افواہ ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، تو مولا علی نبی علیہ السلام کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے کھڑے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کے اوپر پتھروں کی بھی بارش کی جاتی ہے اس جنگ کے اندر، کیونکہ آپ کفار کو آپ تک پہنچنے سے مسلمان بچا رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو نبی علیہ السلام کے یہاں اس جگہ پر جو خول ہوتا ہے، جو آہنی ٹوپی ہوتی ہے جسے خود بھی کہتے ہیں یا پھر جسے آپ کہہ لیں جنگی ساز و سامان کے اندر ایک اہم چیز ہوتی ہے، تو وہ پتھر لگنے سے وہ جو تھی وہ یہاں آپ کے دھنس گئی اور نبی علیہ السلام کے آگے سے دانت بھی ڈیمیج ہوئے۔ تو اس وقت بھی مولا علی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کی مرہم پٹی اور آپ کو اس سچویشن سے ریکور کرنے کے لیے انہوں نے مولا علی نے آپ کا بہت ساتھ دیا، اور آپ کی جو وہ آہنی ٹوپی تھی نبی علیہ السلام کے چہرے کے اندر جو ہے وہ دھس گئی تھی، اس کو بڑی مشکلوں سے آپ نے حضرت عمر کے ساتھ یعنی مولا علی نے حضرت عمر کے ساتھ مل کے اس کو نکالا، آپ کا خون صاف کیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی ایک روایت لے کر آئے ہیں، اس کے اندر بھی اس واقعے کے بعد کا بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب بہت زیادہ زخمی تھے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی آئی اور مولا علی جو ہے اپنی جو زرہ ہے اس کے اندر یا اپنی جو ڈھال تھی اس کے اندر پانی بھر بھر کے لاتے تھے، اور بی بی فاطمہ آپ کا خون روکنے کی کوشش کرتی تھیں کیونکہ آپ کا خون بہت زیادہ نکل رہا تھا فوارے کی شکل میں۔ تو بی بی فاطمہ نے پھر اس وقت ایک ٹیکنیک یہ یوز کی کہ ایک چٹائی یا کوئی چیز تھی اس کو جلا کر راکھ بنا کر آپ کا خون والی جگہ پہ لگایا تو آپ کا خون رک گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی علیہ السلام کی ہر مصیبت میں آپ کے ساتھ ہوتی تھیں، جنگوں میں بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ جیسے ایک ضمناً واقعہ یہاں پر بتائے جاتے ہیں کہ جس وقت آپ بچی تھیں یا چھوٹی عمر کی تھیں اور کفار نے آپ کے اوپر کوئی اونٹ کی اوجڑی لاد دی نماز کے دوران بیت اللہ کے پاس، تو مسلمانوں میں سے کوئی نہیں آیا آپ کے اوپر سے اوجڑی اتارنے کے لیے، جو بھی مسئلہ تھا، لیکن بہرحال بی بی فاطمہ اس وقت آئی، چھوٹی تھی، اور آپ کے اوپر سے وہ اوجڑی اتاری، اور جنہوں نے یہ کام کیا تھا نبی علیہ السلام نے ان کو بددعا بھی دی اور پھر وہی لوگ بدر کے اندر قتل بھی ہوئے۔ لیکن بہرحال یہاں احد کے میدان کے اندر مولا علی کی شجاعت کا ہم نے بھی کچھ ذکر کیا اور اس کے بارے میں ہم نے جو کچھ روایات تھیں اس میں سے کچھ پڑھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت بھی ایسی ہے کہ اس سے عورتوں کو سمجھنے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کریں گے کسی وقت اسپیشل ان کی زندگی کے اوپر بھی کوئی سیریز ریکارڈ کریں یا نشست ریکارڈ کریں جو ہماری بہنوں کے لیے اور ماؤں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہونی چاہیے کہ بی بی فاطمہ کا اسوہ حسنہ کیا تھا عورتوں کے لیے، اور لوگوں نے آج عورتوں نے خود کو کیا بنا لیا ہے۔ تو اگلی اقساط کے اندر ہم مزید مولا علی کی زندگی کے واقعات نقل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مولا علی سیریز کی نشست نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلی اقساط کے اندر ہم آپ کا تعارف، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا نکاح، آپ کی شادی، آپ کی جرأت و بہادری کے واقعات، غزوہ بدر، احد اور دیگر چیزیں ہم بیان کر چکے۔ آج کی اس نشست میں ہم قسط نمبر 4 میں بھی آپ کی کچھ شجاعت اور بہادری اور نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس میں اس وقت ہم جا رہے ہیں غزوہ احزاب یا خندق کی طرف۔ 5 ہجری شوال کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ مسلمانوں کو غزوہ خندق کی تیاری کا حکم دیا جاتا ہے۔ خندق کھودی جاتی ہے، نبی علیہ السلام خود اس میں شریک ہوتے ہیں اور دیگر اصحاب بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہ اس خندق کو کھودنے کے بعد جب وہ کفار اٹیک کرتے ہیں مدینے کی طرف تو وہ دیکھتے ہیں کہ خندق کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ایک عجیب چیز تھی ان کے لیے، کیونکہ مدینے میں اس کا یا عرب دنیا کے اندر اس کا ظہور نہیں تھا، اور حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے
چونکہ یہ سامنے آئی تھی تو اس کو فارس کی طرف بھی لنک کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ فارس کی ہی ایجاد ہے یا اس علاقے کے اندر ایسے جنگیں ہوتی رہیں۔ تو جب وہ لوگ آئے کفار مکہ اور دیگر قبائل لڑائی کے لیے تو دیکھا کہ یہ تو پار ہی نہیں ہو رہی، تو اس خندق کو پار کرتے کرتے یا اس کی کوششیں کرتے ہوئے بہت وقت گزرا، لیکن چند یہ سمجھ لیں کہ چند لوگوں کے سوا کوئی اس خندق کو پار نہیں کر سکا۔ جن چند لوگوں نے اس خندق کو پار کیا محاصرے کے کئی دن بعد، اس میں ایک نام ملتا ہے عمر بن عبد ود کا۔ جب اس نے پار کیا تو اس نے مبارزت کی، اس نے للکارا کہ آؤ اس جنت کے پیاسوں، اس جنت کو پانے کی خواہش کرنے والوں اور شہادت پا کر جنت میں جانے والوں، آؤ اب میرے سامنے کیوں نہیں آتے۔ جب اس نے للکارا تو حضرت علی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے قریب تھے، تو آپ اٹھنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے آپ کو بٹھا دیا۔ پھر دوسری بار اس نے للکارا، پھر مولا علی کھڑے ہونے لگے، پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بٹھا دیا۔ جب تیسری بار للکارا تو پھر آپ نے نبی علیہ السلام سے دوبارہ اجازت چاہی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا علی تمہیں پتہ ہے وہ عمر ہے؟ تو مولا علی نے ان کو جواب دیا، نبی علیہ السلام کو جواب دیا کہ عمر ہوتا ہے تو ہوا کرے۔ تو خیر آپ سے اجازت لینے کے بعد آپ اس کے سامنے پہنچے اور اس سے مبارزت کا، اس کا جواب، اس کی للکار کا جواب دیا، اسلام کی دعوت اس کے سامنے پیش کی۔ تو اس ظالم شخص نے اسلام کی دعوت سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو مولا علی نے کہا میں علی ہوں۔ اس نے کہا کون؟ علی بن عبد مناف؟ تو آپ نے کہا نہیں، علی بن ابی طالب ہوں میں۔ تو اس نے کہا اب عمر نے کہ میں تمہیں نہیں مار سکتا یا میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنی اس طرح برادری یا بھائیوں کے بچے کو شہید کر دوں۔ تو بہرحال اس کے اوپر مولا علی نے کہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں قتل کروں۔ تو اس پہ وہ غصے میں آیا اور اس نے آپ کے اوپر تلوار سے وار کیا ہے، جو بھی اس کے پاس ہتھیار تھا اس نے وار کیا مولا علی علیہ السلام کے اوپر، آپ کے سر کی طرف اس نے وار کیا آپ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن آپ اس وار سے بچے اپنی ٹیکنیک لڑاتے ہوئے، اپنی شجاعت بہادری دکھاتے ہوئے۔ پھر آپ نے اس کے اوپر ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ آپ نے اس کو خندق کی طرف دوبارہ پھینک دیا، اسی خندق میں جس کو وہ پار کر کے بڑی مشکل سے وہاں پہ آیا تھا۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ عرب کا بہت مشہور شاہ سوار اور پہلوان تھا، اور کہتے ہیں کئی 100 جنگجوؤں پہ یہ شخص بھاری ہوا کرتا تھا۔ اور امام ابن کثیر نے بھی اس چیز کو نقل کیا ہے کہ اس کی اتنی حیثیت تھی عربوں کے ہاں کہ جب یہ مر گیا تو کفار نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس کی، نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس کی لاش واپس کر دیں، اور 10,000 دینار کا آگے انہوں نے رکھے کہ 10,000 دینار دیتے ہیں صرف اس کی لاش لینے کے لیے۔ تو آج آپ سوچ لیجئے کہ اس بندے کی کیا ویلیو ہوگی ان کے ہاں، زندہ کی کیا ویلیو تھی اور مردہ کی کیا ویلیو تھی کہ وہ صرف 10,000 دینار دے رہے تھے کفار نبی علیہ السلام کو کہ اس کی لاش کو دے دیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کی گریٹنس آپ چیک کریں یہاں پر کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم لاشوں اور ان چیزوں کے پیسے نہیں لیتے، اور ان کو اس کی لاش واپس کر دی۔ بہرحال مولا علی کے اوپر واپس آتے ہیں، مولا علی نے اس شخص کو اس طریقے سے اس جہنم واصل کیا کہ آج بھی مولا علی کی شجاعت سب لوگوں کی زبان زد عام ہے۔ اور اب آگے چلتے ہیں، ایک اور بندہ جس نے اس خندق کو پار کیا، جس کو مسلمانوں نے بھی قتل کیا اور حضرت علی کے وار سے ہی وہ شہید وہ قتل ہوا، وہ بندہ ایک اور کافر تھا، اس کا نام بتایا جاتا ہے غالباً نوفل بن عبداللہ۔ نوفل بن عبداللہ نے بھی اسی طرح جب خندق کو کراس کیا تو للکارا، زبیر بن عوام نے اس سے مقابلہ کیا اور بڑا سخت مقابلہ ہوا اور اس کو زخمی کر کے وہ گر گیا، زخمی ہو کے خندق کے اندر گر گیا۔ جب مسلمانوں نے اس کو زخمی ہو کے گرتے ہوئے دیکھا تو اس کے اوپر پتھروں کی بارش کرنا شروع کیا، پتھر مارنا شروع کر دیے اور بڑی اذیت اس کو آ رہی تھی۔ تو اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ اے عربو، مجھے اس طرح ظلم سے نہ قتل کرو، مجھے ایک ہی وار میں قتل کر دو۔ مولا علی کو یہ بات سن لی انہوں نے، تو مولا علی نے اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے ایک وار کیا اس پہ، اور اس کو بھی، نوفل بن عبداللہ کو بھی قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ تو یہ اور بھی کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا اس جنگ کے اندر، لیکن یہ دو ایسے واقعات ہیں جس سے مولا علی کی شجاعت پوری دنیا کے اوپر یا مزید مسلمانوں کے اوپر مزید واضح ہوئی۔ اور اس کے بعد جب اس جنگ سے واپس لوٹتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ کریم کی طرف سے بنی قریظہ کی طرف حملے کا آرڈر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس جنگ میں پہلے ساتھ تھے کفار مکہ کے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو علم جہاد دیا اور آپ اس جھنڈے کو لے کے نکلے اور مسلمانوں کو لیڈ کیا۔ جب بنی قریظہ کے قلعے کے پاس پہنچے تو وہاں پر ان کا محاصرہ کیا حضرت علی نے، اور محاصرہ کرنے سے پہلے وہاں پر ان کے سرداروں سے فصیل کے اوپر بات ہوئی۔ جب فصیل تھی قلعے کی، وہاں پر ان کے سرداروں سے بات ہوئی تو مولا علی نے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی، نبی علیہ السلام اور اسلام کو پیش کیا۔ انہوں نے انکار کیا اور بہت غلیظ گالیاں بکیں، نبی علیہ السلام کو بھی اور اسلام کو بھی۔
تو مولا علی ان سے بات کر کے واپس آئے اور نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اس طریقے سے وہ بہت غصے میں اور وہ گالیاں دے رہے ہیں آپ کو بھی اور اللہ کے دین کو بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار مکہ ہمارے ساتھ کیا کیا گالیاں اور سب و شتم یہ معاملات کرتے رہے ہیں؟ تو اس لیے مولا علی کو بھی ڈھارس بند آئی اور ان کو بھی اس چیز سے مزید اسٹرانگ کیا نبی علیہ السلام نے کہ گالیاں دیں کوئی بات نہیں، ہم نے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر محاصرہ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک اور صحابی بھیجیں۔ محاصرے کے اندر حضرت علی پیش ہیں، سامنے ہیں، اگلی صفوں میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی طرف سے ابو البابا کو بھیجیں۔ ابو البابا کو بھیجا گیا، تو یہ ضمناً اس لیے بتا رہے ہیں کہ آگے حضرت علی بھی آئیں گے اسی واقعے کے اندر۔ ابو البابا سے یہودیوں کے ان کے قبائل کے اچھے تعلقات تھے اسلام لانے سے پہلے۔ خیر یہ گئے وہاں پر، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے ان سے بات کرنی تھی۔ وہاں پر 3 شرائط پیش کی گئیں۔ 3 شرائط پیش کی گئیں۔ پہلی یہ کہ یا تو وہ نبی علیہ السلام کی بیعت کر کے اسلام لے آئیں، نمبر 2 یا صلح کر کے ہماری یا مسلمانوں کی یا نبی علیہ السلام کی شرائط پر صلح ہو جائے، یا نمبر 3 انہوں نے اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا کہ نہیں تو تمہاری عورتیں بچے تم سب جو ہے نا، ایسے اشارہ کیا۔ وہ ایسا منظر ہوا کہ وہاں عورتیں بچے جو قریب تھے انہوں نے چیخو پکار کی، وہ بات پھیل گئی کہ یہ تو مسلمانوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت وہاں چیخو پکار اور گریاں ہونے لگی عورتوں اور بچوں کی طرف سے۔ تو یہ ابو البابا تھے، یہ پریشان ہو گئے اور رونے لگے اور پریشانی میں واپس آئے۔ اور بھی وہاں پہ کوئی صحابی تھے ساتھ جنہوں نے شرائط بھی پیش کی تھی، لیکن بہرحال یہ مدینے واپس پلٹ آئے۔ جب یہ سارا کچھ دیکھا اور حضرت علی نے پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی اجازت سے حملہ کیا، اور ایسا زبردست حملہ کیا، اس حملے کو لیڈ کرتے ہوئے، ابھی محاصرہ مکمل ہو رہا تھا اور اس کو لیڈ کرتے ہوئے ایسا زبردست حملہ کیا کہ ان کے کئی لوگوں کو قتل بھی کیا، اور اس کے بعد ایسی زبردست دھاک بٹھا دی کہ وہ لوگ ڈر گئے۔ وہ ایسے ڈرے کہ انہوں نے پھر جنگ بندی روکنے کا مطالبہ کیا، کہا جی یوم سبت ہے تو یہ اس یوم سبت کو جو ہے وہ ہم لوگوں کی عبادت کا دن ہے، ہم یہودیوں کا عبادت کا دن ہے، تو نبی علیہ السلام سے جنگ بندی کی اپیل کی۔ تو خیر مولا علی کو بھی نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ اس طریقے سے بھی ہم ان کی عبادت کے لیے اجازت دیتے ہیں، اور اس کے بعد جنگ بندی جو ہے وہ کر دی گئی جزوی طور پر۔ لیکن بہرحال اس کے بعد پھر انہوں نے صلح کے لیے بات چیت کی، اور خیر محاصرہ مکمل ہونے کے بعد اس دن کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی، اور شدید جنگ کے بعد یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ خیر ان کے لوگوں کو بھی قتل بھی کیا گیا اور ان کے لوگوں کو غلام وغیرہ وہ سارا چیز ہوا۔ لیکن بہرحال یہاں پہ بھی حضرت علی نے بہت زبردست طریقے سے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کا محاصرہ بھی کیا، اور شدید حملہ کر کے ان کی کمر توڑی، اور یہ قبیلہ یا یہ قلعہ بھی اسلام کے آگے ڈھیر کر دیا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں مولا علی جیسی سیرت عطا کرے، مولا علی جیسی شجاعت عطا کرے۔ یہاں پر ایک چیز ضمناً بھی بتاتے چلیں کہ مولا علی کی شجاعت کا ذکر آپ کو ہر جگہ ملے گا، یہاں تک کہ آپ کو پاکستان کی آرمی کا بتاتے ہیں کہ مولا علی کے نام کے اوپر پاکستان کا سب سے بڑا سول یا فوجی اعزاز جو ہے، فوجی اعزاز جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، وہ دیا جاتا ہے نشان حیدر۔ اور حیدر مولا علی کا نام ہے، جو کہ آگے آنے والی اقساط کے اندر بھی آپ کو مزید اس کے بارے میں پتہ چلے گا۔ تو بہرحال یہ نشان حیدر مولا علی کی نسبت سے دیا جاتا ہے آج بھی افواج پاکستان میں، کہ جو بھی بہادری سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے، شہادت حق پیش کرتا ہوا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اس کو دیا جاتا ہے نشان حیدر۔ تو یہ سوچ لیجئے کہ مولا علی کیا ہستی ہوں گے کہ جن کے نام کے اوپر لوگوں کو اپنی جان قربان کرنے پہ، اسلام پہ جان قربان کرنے کے اوپر پھر جا کے ان کو مولا علی کا تمغہ ملتا ہے، وہ بھی ایک علامت کے طور پہ۔ تو مولا علی کیا چیز ہوں گے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں مولا علی جیسے مزید جرنیل اور علم اٹھانے والے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے، نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والے، آپ کے حکم پہ اپنی جان نچھاور کرنے والے مزید مسلمان عطا کرے، اور ہمیں مولا علی کی لائف سے سیکھنے والا بنائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔